ماہ محرم کا اختتام ہو یعنی آخری دن ہو اور اس دن جمعۃ المبارک آ جائے، ایسا ہر بار نہیں ہوتا، ایسا برسوں بعد ہوتا ہے، صدیوں بعد ہوتا ہے۔ سب لوگ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 33 بار یہ مختصر عمل کر لیں، انشاءاللہ تعالی عزیز پورا سال رزق آپ کے گھر میں دروازے توڑ کر داخل ہوگا۔ جلدی کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کا دن بڑی ہی برکت والا دن ہے، بڑی ہی قبولیت والا دن ہے، بڑی ہی فضیلت والا دن ہے۔ اگر آپ اللہ کے لاڈلے بندے بننا چاہتے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے ایک دن کے مختصر عمل سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑا مقصد پورا کروانا چاہتے ہیں، تو آج ماہ محرم کے اختتامی دن یعنی آخری دن اور جمعۃ المبارک کے اس بڑے دن دنیا جہان کے تمام کام کاج چھوڑ کے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 33 بار یہ عمل کرنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ تعالی عزیز پورا سال اللہ پاک آپ کو بانٹنے والا بنا دے گا، آپ کو تقسیم کرنے والا بنا دے گا۔ آج کوئی سڑک پر چلنے والا فقیر بھی توجہ اور دھیان کے ساتھ اس خاص عمل کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 33 بار اگر پڑھ لیتا ہے تو اللہ پاک اس کو بھی بادشاہ بنا دیں گے، اس کو بھی غنی بنا دیں گے، اس کو بھی مالدار بنا دیں گے۔ جو لوگ ایک دن کے مختصر عمل سے بڑا مقصد اللہ کی بارگاہ سے پورا کروانا چاہتے ہیں، وہ آج دنیا جہان کے تمام کام کاج چھوڑ کے اس مختصر عمل کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لیں۔ محترم ناظرین، آج کے دور میں ہر انسان بے صبر ہے، ہر انسان بے چین ہے، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ ایک ہی دن کے مختصر عمل سے اللہ کی بارگاہ سے بڑا مقصد پورا کروا لیا جائے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ ایک دن کے مختصر عمل سے مالدار بن جائے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ جلد از جلد وہ امیر ہو جائے، وہ کروڑوں پتی بن جائے، وہ ارب پتی بن جائے، وہ مالدار بن جائے۔ محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو ایک دن کے مختصر عمل سے مالدار بنا دے، ارب پتی بنا دے، تو آج اس مختصر عمل کو صرف اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ تعالی عزیز اللہ پاک اسی سال آپ کو ارب پتی بنا دے گا اور آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ جو لوگ مقروض ہیں، پہاڑوں جتنا قرضہ اپنے سروں پہ اٹھائے ہوئے ہیں، وہ بھی اس عمل کو کر لے۔ انشاءاللہ تعالی عزیز اس خاص عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کو غیب سے عطا کرے گا۔ وہ پہاڑوں جتنا قرضہ منٹوں میں اللہ پاک اتار دے گا۔ آپ کی طرف چاروں اطراف سے دولت آنا شروع ہو جائے گی۔ آج اگر اللہ سے آپ نے 100 کروڑ بھی مانگا تو انشاءاللہ تعالی عزیز آج کے اس بڑے دن کی برکت سے اللہ پاک آپ کو عطا کریں گے۔ اس لیے آج کے دن کو آپ نے کسی بھی صورت میں نظر انداز نہیں کرنا، ورنہ پورا سال آپ پچھتائیں گے۔ یاد رکھیں، آج ماہ محرم کا اختتامی دن ہے، آخری دن ہے، اور اس دن اگر جمعۃ المبارک کا دن آ جائے تو یہ بڑی ہی عظمت، بڑی ہی قبولیت والا اور بڑی ہی برکت والا دن بن جاتا ہے۔ جو لوگ مایوس ہو چکے ہیں اپنی زندگی سے، جو لوگ تھک ہار چکے ہیں، جو لوگ بالکل نا امید ہو چکے ہیں، ان کو اپنی زندگی میں امید کی کرن نظر نہیں آتی، وہ بالکل مایوس ہو چکے ہیں، آج وہ تمام مایوس اور نا امید لوگ اس عمل کو شرطیہ آزما کر دیکھ لیں۔ یہ عمل اتنا طاقتور ہے، یہ عمل اتنا پرتاثیر ہے کہ اگر کوئی شخص اس عمل کو صبح کر لیتا ہے، شام تک اللہ کی غیبی مدد سے مالا مال ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی شخص اس عمل کو بڑے سے بڑا مقصد پورا کروانے کی نیت سے شام کو کر لیتا ہے تو اللہ پاک صبح تک اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دیتے ہیں۔ اس عمل کو بتانے سے پہلے
پہلے میں ماہ محرم کے آخری دن کی یعنی الوداعی دن کی خصوصی دعا کرنا چاہوں گا۔ آپ تمام ماں بہنوں سے، بیٹیوں سے، بزرگوں سے، دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ نے کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنی ہے۔ نہ جانے کس کی آمین کو اللہ پاک شرف قبولیت بخش دے اور لاکھوں لوگوں کی دعاؤں کی قبولیت کا سبب بن جائے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ارحم الراحمین، یا اللہ تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ جتنے بھی لوگ بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی لوگ بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما۔ یا رب العالمین جتنے بھی لوگ ذاتی گھر سے محروم ہیں انہیں ذاتی گھر عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما۔ یا رب العالمین جتنے بھی لوگ من پسند شادی کے خواہش مند ہیں یا اللہ ان کی اس خواہش کو تو مکمل فرما۔ یا اللہ وسیلے اور اسباب کے دروازے کھول دے ان کے حق میں۔ یا اللہ جو لوگ رزق کی تنگی کا شکار ہے یا رب العالمین ان کے گھروں میں سے رزق کی تنگی کا خاتمہ فرما۔ گھر کے کونے کونے سے نعوست، بے برکتی اور بے اتفاقی، لڑائی جھگڑے کو ختم فرما۔ یا رب العالمین جو بھی جس حال میں پریشان ہے، جس بھی مشکل میں ہے، یا اللہ تمام کی مشکلات کو آسان فرما۔ آمین آمین اللہم آمین۔ اب عمل بتانے لگا ہوں۔ آپ نے اس عمل کو آج نماز جمعہ سے اگر پہلے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، نماز جمعہ کے فوراً بعد کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، نماز عصر کے بعد کرنا چاہیں، نماز مغرب کے بعد، نماز عشاء کے بعد، جب بھی آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ آج کا پورا دن آپ کے پاس باقی ہے، لیکن جو جگہ آپ متعین کریں، مقرر کریں، وہ جگہ تنہائی والی ہونی چاہیے۔ آپ کے علاوہ اس جگہ میں کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ باوضو مسلح پہ بیٹھ کے سب سے پہلے آپ نے یکسوئی کے ساتھ یعنی کہ تسلسل کے ساتھ اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ شروع سے لے کر آخر تک آپ نے آنکھوں کو بند کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پڑھ لینا ہے۔ درود آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز والا یعنی نماز درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتے ہیں، جو بھی درود پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں، آپ کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھنا چاہیں تو وہ سب سے بڑی فضیلت اور قبولیت اور برکت والا درود ہے۔ کوشش کریں اگر وہ پڑھ لیتے ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، ورنہ کوئی مختصر درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک دفعہ درود ابراہیمی میں پڑھتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیمی میں نے ایک بار پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھنا چاہیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا چاہیں، لیکن مقدار آپ نے 3 رکھنی ہے۔ 3 بار درود پڑھنے کے بعد فوری طور پہ ایک دفعہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے اور مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اب مقصد چھوٹا ہو یا بڑا ہو، آپ نے اس کی نیت لازمی کر لینی ہے۔ یکسوئی کو بڑھانے کے لیے، تسلسل کو بڑھانے کے لیے اس عمل کے شروع سے لے کر آخر تک آپ نے آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ دل ہی دل میں مقصد کی نیت کرتے جائیں، چاہے آپ مقروض ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھنا چاہیں، بے روزگار ہیں، روزگار حاصل کرنے کی نیت سے پڑھنا چاہیں، بیمار ہیں، شفا حاصل کرنے کی نیت سے پڑھنا چاہیں، ذاتی گھر سے محروم ہیں، ذاتی گھر حاصل کرنے کی نیت سے پڑھنا چاہیں۔ جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کی نیت کرتے ہوئے سب سے پہلے جو آپ نے عمل کرنا ہے وہ یا حی یا قیوم کا کرنا ہے۔ اے زندہ اور قائم رہنے والی ذات، یہ اسم اعظم ہے۔ آج ماہ محرم کے اختتامی دن، الوداعی دن اور جمعۃ المبارک کے دن جو شخص درود ابراہیمی یا مختصر درود 3 بار پڑھنے کے بعد اپنے مقصد کی نیت کر کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے یا حی یا قیوم پڑھ لیتا ہے، بتائی گئی ترتیب اور مقدار کے ساتھ، تو اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔
یعنی یا حی یا قیوم آپ نے پڑھنا ہے توجہ اور دھیان کے ساتھ۔ کتنی بار؟ یا حی یا قیوم ایک بار، یا حی یا قیوم دو بار، یا حی یا قیوم تین بار۔ اب میں نے 3 بار پڑھا، لیکن آپ نے کتنی مقدار میں پڑھنا ہے؟ ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہے، تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہیں، آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھ لینا ہے، 11 ٹائمز۔ اب 11 سے مراد نہ 11 سے زیادہ نہ 11 سے کم، بالکل آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھ لینا ہے۔ یا حی یا قیوم جب آپ 11 بار پڑھ لیں گے تو اللہ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گی۔ 11 بار یا حی یا قیوم پڑھتے پڑھتے 11 بڑے مقاصد بھی آپ اللہ کے سامنے رکھیں گے، تو آج ماہ محرم کے اس آخری دن اور جمعۃ المبارک کے دن اللہ پاک ان 11 کے 11 مقاصد میں آپ کو کامیابی عطا فرمائیں گے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، مقصد چھوٹا ہو یا بڑا ہو، انشاءاللہ تعالی عزیز آج پورا ہو کر رہے گا۔ یہ آج کا پہلا عمل ہے یا حی یا قیوم کا، ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 11 بار پڑھنے کا۔ فوری طور پہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ کے دوسرے عمل کا آغاز کرنا ہے۔ 3 اعمال بتاؤں گا، تینوں کے تینوں اعمال اپنی جگہ قیمتی ہے۔ کوئی ایک عمل بھی آپ نے مس کر لیا، نظر انداز کر لیا، تو آج کا یہ خاص عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ پھر کمنٹ سیکشن میں یہ نہ کہنا کہ اس عمل کو ہم نے کیا لیکن اس کی تاثیر اور اس کا اثر ہم نے نہیں دیکھا۔ اس لیے کوشش کریں تینوں کے تینوں اعمال آج جو اس ترتیب اور مقدار سے بتانے لگا ہوں، آپ نے اسی ترتیب اور مقدار سے یہ تینوں اعمال کر لینے ہیں۔ پہلا عمل تو میں نے بتا دیا، اب دوسرا عمل بتانے لگا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دوسرا جو آپ نے عمل کرنا ہے وہ پڑھنا ہے یا مسبب الاسباب کا۔ یا مسبب الاسباب، اے اسباب لگانے والے میں سے بہترین اسباب لگانے والی ذات، یعنی اللہ پاک دنیا میں سب سے بڑا سبب لگانے والی ذات ہے، اور یہ صرف اللہ کے ساتھ صرف جڑتی ہے۔ یا مسبب الاسباب، یعنی اسباب لگانے والوں میں سے سب سے بڑا جو سبب لگانے والی ذات ہے، مسبب الاسباب، وہ اللہ کی ذات ہے۔ آپ نے اپنے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے یا مسبب الاسباب پڑھ لینا ہے، یعنی اے اللہ پاک جس مقصد کو پورا کروانے کی نیت سے میں تجھ سے مخاطب ہوں، اس میں تو اسباب لگا دے۔ بنا اسباب بھی دینے والی ذات ہے، اور اسباب لگا کے بھی تو اپنے فضل سے عطا کرتا ہے۔ یا مسبب الاسباب ایک بار، یا مسبب الاسباب 2 بار، یا مسبب الاسباب 3 بار۔ اب آپ نے یا مسبب الاسباب کو کتنی مقدار میں پڑھنا ہے؟ یا مسبب الاسباب کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہے یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہے، آپ نے 129 مرتبہ یا مسبب الاسباب کو توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھ لینا ہے۔ جتنی بار آپ یا مسبب الاسباب کو پڑھیں گے اتنی ہی مقدار میں آپ نے اللہ کے سامنے مقصد کی نیت رکھنی ہے۔ جتنی بار آپ یا مسبب الاسباب کو پڑھتے جاؤ گے اتنی ہی بار میں آپ نے دل میں اپنے مقصد کی نیت لازمی کر لینی ہے، تاکہ توجہ اور دھیان برقرار رہے، تسلسل برقرار رہے، یکسوئی برقرار رہے، آپ کا دھیان برقرار رہے۔ جب آپ 129 مرتبہ یا مسبب الاسباب پڑھ لو گے تو اس عمل کی برکت سے پورا سال رزق اور دولت طوفان آپ کے گھر میں برپا کر دے گا، یعنی آپ کے گھر کے دروازے توڑ کر رزق داخل ہوگا، آپ بانٹنے والے بن جائیں گے، آپ تقسیم کرنے والے بن جائیں گے۔ یہ آج کا دوسرا عمل ہے۔ فوری طور پہ تیسرے عمل کی طرف بڑھنے کے لیے آپ نے پھر دوبارہ توجہ اور دھیان کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اب آپ نے مقصد کی پھر دوبارہ نیت کر لینی ہے، مقصد چھوٹا ہو یا بڑا ہو، آپ نے اس کی نیت کر کے ایک مختصر اور چھوٹی سورت پڑھنی ہے جس کو خیر الکثیر کا نام اللہ پاک نے عطا کیا ہے۔ قرآن مجید نے اس مختصر سورت کو اللہ پاک نے خیر الکثیر کا لقب دیا ہے، یعنی دنیا کی تمام خیریں اللہ پاک نے اس مختصر سورت میں رکھی ہے۔ سورت کو میں پڑھتا ہوں، آپ تو جو دھیان کے ساتھ سنیے، آپ نے بھی اسی طریقے سے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ میں نے 3 بار پڑھ لیا، آپ نے سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لینا ہے، صرف 33 ٹائمز یعنی 33 بار پڑھ لینا ہے۔ 33 بار پڑھنے کے بعد آخر میں آپ نے جو درود پڑھا، مختصر پڑھا یا درود ابراہیمی پڑھا 3 مقدار میں، اسی مقدار سے آپ نے آخر میں وہی درود پڑھ لینا ہے اور پھر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنی ہے، یا اللہ ماہ محرم کا اختتامی دن ہے، آخری دن ہے اور جمعہ الوداع ہے، جمعہ ہے، آج اس کی برکت سے جو بھی مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکا وہ بھی عطا فرما، آمین ثم آمین۔